لو میرج جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ کہ آپ اس لفظ سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ لڑکا لڑکی کو شونا، بیٹا بیٹو، بیبی، آپ کی یہ ضرورت ہے؟ یہ تھوڑی کہا گیا ہے. لو میرج کا اسلام میں کوئی تصور ہے؟ تو بھائی سوچنا پڑا ہے. قرآن نے کیا کہا ہے اس لو اسٹوری کو؟ اس چیز کی ہے جس چیز کی خدا چاہتا ہے. سب سے بہترین قصہ ہم آپ کی خدمت میں نقل تو اس کریں. میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ٹاپک ہے لو میرج. جوانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بزرگ عالم دین جو کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا وسیع حسن خان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آغا جزاکم اللہ. آغا جان، سب سے پہلا سوال یہ ہے، اسلام میں لو میرج جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیے، لو میرج، لفظ لو بھی خود بحث کے قابل ہے جی کہ آپ اس لفظ سے مراد کیا لے رہے ہیں. جی لیکن یہ کہ ہاں، آدمی کو جو ہے وہ چھان بین کر کے، انتخاب کر کے، پسند کر کے کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں. تو اچھا، اسی لیے آغا اسلام میں جو انتخاب ہے اور قبیل تو رکھا گیا ہے کہ بھائی تمہیں راضی ہونا ہے. ہاں، دوسروں کے کہنے سے نہیں ہوگا. جی، آپ خود جو ہے ایجاب و قبول جو ہے وہ زن و شوہر خود کریں خود کریں. یا ان کا وکیل کرے. تو اسی لیے کہ آپ کی خود کی مرضی ہے کہ نہیں ہے، اور اس میں لڑکے اور لڑکی دونوں کی مرضی اہم ہے. آپ چاہے جو ہے بزرگ لوگ دائیں جتا آپس میں سمجھوتا کر لیں، کچھ کر لیں، لیکن اگر یہ دونوں راضی نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا. اسی کے اندر آگے اگر لو میرج کا اسلام میں کوئی تصور ہے؟ ہمیں ہسٹری میں، تاریخ میں پازیٹیو اور نیگیٹو لو میرج کے ایگزامپلس ملتے ہیں؟ دیکھیے، اگر جو ہے وہ پھر وہی بات آئے گی، لو کا مطلب کیا لے رہے ہیں. جی چلیں، آپ اگر لو کا بتا دیں. مطلب شہوت ہے جی تو اس کو کوئی بھی تائید نہیں کر سکتا. جی اور اسی میں دیکھیے آپ خود قرآن نے کیا کہا ہے اس جی لو اسٹوری کو، جی نحن نقص علیک احسن القصص. لیکن اس وقت تک جو ہے وہ اس کا رسپانس قدرت کی طرف سے نہیں آیا جب تک اس لو میں تقدس نہیں آیا. بے شک. جب تک شہوت رانی رہی تب تک خدا سے کوئی ہاں، مطلب نہیں. صحیح. لیکن وہی زلیخا جب وہ لب جو ہے وہ تقدس میں بدلا تو خود اللہ کو آگے آنا پڑا، اور اس زلیخا کی جوانی پلٹا کے خود کہا کہ آپ اس سے شادی کیجئے. نحن نقص جی علیک جی احسن القصص. پیغمبر، ہم آپ کے اوپر جو قصے ہیں ان میں سب سے بہترین قصہ ہم آپ کی خدمت میں نقل کرنے جا رہے ہیں. اور سب سے بہترین قصے میں کیا ہے؟ وہ پوری داستان سورہ یوسف کی. ظاہر سوال، جن لوگوں نے سیریل دیکھا ہے کہ وہ کس حد تک بات پہنچ گئی تھی. تو دو چیزیں ہو گئی، ایک ہے ہوس اور ایک ہے عشق. تو ہوس کی تائید نہیں کی جا سکتی، عشق کا لحاظ تو اللہ نے بھی کیا ہے. جی. یہیں پر آگے آپ کی بات کو تھوڑا سا اور کھولتے ہوئے، ایک ایک محبت ہے جو جسم سے تعلق رکھتی ہے، اور ایک ہے جو روح سے اور قلب سے تعلق رکھتی ہے. احسنتم. دونوں چیز الگ ہو جائیں گی یہاں پر. جب تک جزاک اللہ. جسم کی ضرورت کو محبت کہہ رہے ہیں تو ہم اسلام میں اس کو بہت چھوٹی لیول کی محبت کو جانتے ہیں، وہ ہوس کہلائے وہ گی. ہوس کہلائے گی. صحیح بات. لیکن اچھا، اس کو بھی اسلام نے اگر حلال طریقے سے ہو تو کوئی اسلام نے حرج اس نہیں ہے، کو کوئی حرج برا نہیں ہے. نہیں مانا ہے، بلکہ اس کو روایتیں ہیں ہمارے وہاں کہ بھائی اسی کو عبادت میں بھی خدا جو ہے تبدیل کر دیتا ہے اگر انسان حلال طریقے سے اپنی جسم کی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے. اب دوسری محبت بلکہ ہے. پوری کر رہا ہے نہیں، بلکہ پوری کرنے کا حکم دیا جی گیا ہے. اور اس کے لیے صاف ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، منع کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں سے الگ ہو جائیے. جی. تو اب ایک جسم کی محبت ہے، نیچرل سی بات ہے. یہ جسم کی محبت، دو جسم کے درمیان اٹریکشن ہونا، یہ انسان اور حیوان میں کامن ایریا ہے. احسنتم. یعنی حیوان کے اندر بھی یہ ہے کہ ایک جسم دوسرے جسم سے اٹریکٹ ہوتا ہے، اور انسان میں بھی ہے. تو اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے. لیکن اگر محبت دل کی ہے، روح کی ہے، تو اس کا کرائیٹیریا بدل جائے گا. کیا کرائیٹیریا ہوگا کہ ہم کہیں گے اب محبت جسم کی نہیں ہے، اب محبت جو ہے وہ اس چیز کی ہے جس چیز کی خدا چاہتا ہے. تو بھائی سوچنا پڑا ہے. جی لیکن اس کے لیے وہ ایک دو دن کی چیز نہیں ہے. اس کے لیے پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی. آپ اپنا ایمان، اپنا دین، اپنا تقوی، ان چیزوں کی راہ پر جب چلیں گے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شکل سے آدمی مرعوب ہو گیا تو وہ اتنی کوئی اہم چیز نہیں ہے. ایک آدمی جو ہے وہ آپ کی طرف جو ہے متوجہ ہے آپ کے تقوی کی بنیاد پر، آپ کے ایمان کی بنیاد. اور کتنی شادیاں اور رشتہ داریاں
इसी बुनियाद पर हुई कि यार ये लड़का बड़ा मोमिन है। तो जहां ये बुनियाद बनेगी कि ये लड़की बड़ी मोमिन है, ये लड़का बड़ा मोमिन है, वो एक अलग मंजिल रखती है। वो जैसा आपने कहा कि जिस्म का अट्रैक्शन, उसकी कोई हैसियत नहीं है हमारे यहाँ जो है। जी, खुद मौला अली हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी देखें तो हमारे लिए वाज़ेह है कि हसन तुम बीबी के हसन। सामने ऑप्शन आता है। वो जो पैगंबर ने पूछा ना कि तुमने जो है वो अपनी ज़ौजा को कैसा पाया, तो हजरत अमीर सलामुल्लाह अलैह का जवाब यही था कि इताअत खुदा के लिए बेहतरीन मददगार। तो जहां ये कॉन्सेप्ट होगा तो फिर उसका तो मर्तबा ही अलग है ना। तो बस दो लोग एक मकसद के लिए, जो इलाही मकसद है, उसमें हमकार और अहसन तुम, सपोर्टर हाँ। बन रहे हैं। ये मोहब्बत के दोनों एक दूसरे को कमाल तक पहुंचाने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, ये मोहब्बत या असल यूं कह मोहब्बत। लीजिए कि इस तरह की मोहब्बत जो है वो एक दूसरे की मुकम्मिल है, बेशक मंजिल कमाल तक जी, पहुंचाती है। बेशक। तो बस यहाँ पर हमारे लिए दो चीज हमारे लिए वाजे हो गई कि हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स में हम देखें तो वो एग्जाम्पल भी हमारे सामने आते हैं कि हजरत ज़हरा ने मौला अली का इंतखाब किया। लोग ताने दे रहे हैं हजरत ज़हरा को, क्यों इस फकीर से शादी कर ली, और हजरत ज़हरा कह रही मैंने ईमान की बुनियाद पे शादी की है, कमाल की बुनियाद पे मैंने शादी की खुद है। हजरत खदीजा का यही जी मामला है। हाँ, अब आते हैं हजरत खदीजा के ऊपर। वो भी एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है कि हजरत खदीजा ने भी रसूल अल्लाह को पूरा एक सिस्टम के बरखिलाफ खुद पसंद किया, इंतखाब किया और प्रपोजल और भेजा। ये बिल्कुल तारीख में उल्टा हुआ है उस जमाने के एतबार से। वरना आम तौर पर होता था कि लड़कों की तरफ से पैगाम आता था, यहाँ बिल्कुल बकौल आपके एकदम पलट के, और इस पर जो है वो अबू लहब वगैरह ने तंज भी किया है। लेकिन खदीजा ने भी जो इंतखाब किया वो कमाल देख के कमाल किया। की बुनियाद पर। तो वहां पर न रसूल अल्लाह के पास इसलिए कि जब आकर के हम्म, गुलामों ने बताया कि कैसे सफर पे गए शाम तक और कैसे बादलों ने साया किया, तो वहां ये जिस्मानी मामला नहीं है, वो उसी कमाल को देख करके रिश्ता दिया गया है। तो यहाँ पर जवानों के लिए एक बिल्कुल क्लियर पैगाम है कि मुमकिन है कि आप किसी जवान की तरफ अट्रैक्ट हो, लेकिन आपका अट्रैक्शन निचले लेवल का नहीं होना चाहिए, आपका अट्रैक्शन हायर लेवल का होना अहसन चाहिए। तुम। ये पॉसिबल है। और अगर ऐसा अट्रैक्शन है तो इस्लाम में ना कि बुरा प्रमोट नहीं किया है, है। बल्कि इस्लाम इसको प्रमोट करता है। तो अहसन। क्राइटेरिया सही हो तो लव मैरिज में प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हमने तारीखी एग्जाम्पल्स भी आगे ले लिए। अब हम लोग एक सवाल यहाँ करते हैं कि खुदा ने कुरान में कहा है कि मैं हूँ जो जाल करता हूँ, एस्टैब्लिश करता हूँ मोहब्बत को मर्द और औरत के दरमियान, मवद्दत और रहमत को खुदा करार देता है। वजाला बैनकुम बैनकुम मवद्दतन व रहमा। वरहमा, ठीक है। अब खुदा यहाँ पे कह रहा है कि शादी जो है वो सुकून का जरिया है और ये मैं करता हूँ। अब ये दो सवाल हैं। एक, क्या ये पॉसिबल है शादी पहले हो और बाद में मोहब्बत ईजाद हो? एक ये नजरिया है। इसके बरखिलाफ जब ये हम कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये भी पॉसिबल है कि तुम्हारे दरमियान इलाही वैल्यूज की बुनियाद पर अट्रैक्शन हो और खुदा उस मोहब्बत को फिर भी शादी के बाद जाल करे, वो मवद्दत और रहमत को जाल करे। क्या दोनों सही है या नहीं? हम कहेंगे नहीं, खुदा ने क्योंकि कुरान में कह दिया है कि शादी के बाद होगा तो शादी के बाद ही होगा। मैं आपके जो है इस गुफ्तगू पर आता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो एक बारीक नुक्ते की तरफ यहाँ इशारा कर दें कि देखिए कई तरह के रिश्ते हैं। एक रिश्ता है खालिक का मखलूक से, एक रिश्ता है अहले बैत का हम इंसानों से, और एक रिश्ता है आपस में मखलूक का मखलूक से। जहाँ तक मामला है जो है वो अल्लाह का, तो वो खुद भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमत की बात है। उसने अपना नबी भेजा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, तो वो रहमत है। इनका और अब्द व माबूद का रिश्ता क्या है? वो रहमत का रिश्ता है। एक रिश्ता आया हमारा और अहले बैत का, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो अहले बैत का हमारा रिश्ता मवद्दत का है। खुदा का जो है वो अपने बंदों से रिश्ता रहमत का है। तो एक जगह रहमत का रिश्ता है और एक जगह मवद्दत का रिश्ता है। लेकिन वही खुदा जब ज़नो शौहर के दरमियान रखता है तो कहा तुम्हारे दरमियान दोनों है, वजअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा, मवद्दत भी रखेंगे हम और रहमत भी रखेंगे। अच्छा, यहीं पर अगर लोगों के लिए क्लैरिफाई कर दें, मवद्दत और मोहब्बत में क्या फर्क है?
دیکھیے محبت جنرلی کسی سے پیار کرنا، عشق کرنا، اور اس کی سپرلیٹو ڈگری جو ہوگی، سمجھے، اب جہاں عشق اپنے کمال پر ہوگا وہ مودت کی منزل ہوگی. اور وہ وہ جو اور محبت ہاں احسن تم، اور اس کا فزیکل سے کوئی ربط نہیں ہوگا، وہ ایک روحانی تعلق ہے جو بڑھتا جائے گا. جی، اور وہ ایکسپریشن آف لو بھی ہے، یعنی ان ایکشن جب محبت ہو جاتی ہے. ایک تفسیر پڑھ رہا تھا، اس میں محبت جب ایکشن میں تبدیل ہو جاتی ہے تو سپرلیٹو لیول پر وہاں پر ہم کہتے ہیں مودت. اور اسی لیے جب آپ وہ جائیں گے نا تو اسی طرح سے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. پھر مودت آئے گی، پھر عشق آئے گا، پھر شعف آئے گا، پھر شغف آئے گا. سمجھے آپ؟ چلیں یہ بھی چنانچہ بتا دیں قرآن ہمارے مجید میں بھی جو زلیخا کے لیے لفظ آیا وہ یہی استعمال، قد شغفہا حبا. تو وہ بالکل جب بھر جاتا ہے آدمی، محبوب کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو وہ لاسٹ اسٹیج ہے شغف کی جو زلیخا کے اندر آ گئی تھی. تو بس یہاں سے ہمارے لیے یہ ہے کہ جو اصلی سوال کی طرف پلٹتے ہیں کہ شادی آپ ممکن ہے کہ کسی کو ڈیوائن کوالٹیز کی وجہ سے، الہی صفات کی وجہ خصوصیات سے کی وجہ سے. آپ نے کسی کو پسند کیا ہے اور آپ کی شادی ہوئی، تو خدا ایسا نہیں ہے کہ اب وہ مودت اور رحمت خدا ایجاد نہیں کرے گا، تب بھی کرے گا. ضروری نہیں ہے کہ صرف ارینج میرجز میں ہی یہ ہو، لو میرج لیکن ڈیوائن پرسپیکٹو سے لو میرج ہو تو بھی یہ پاسبل ہے. کیا کہنا بالکل. صحیح ہوگا؟ دیکھیے ایک شخص نے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سے یہی سوال کیا کہ اچھا آج یہ ہو رہا ہے نا لو میرج اور ایک دوسرے سے، قدیم زمانے میں تو گھر کے بڑے بوڑھے چلے گئے، بات ہو گئی، رشتہ ہو گیا، نہ لڑکی نے لڑکے کو دیکھا ہے نہ لڑکے نے لڑکی کو دیکھا ہے، پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے اور معلوم ہوا صاحب کہ اب ان سے زیادہ ایک دوسرے کو کوئی چائے بھی نہیں رہا ہے. تو اس آدمی نے امام صادق سلام اللہ علیہ سے یہی سوال کیا تھا کہ مولا نہ ہم جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، اور صبح ہوتے ہوتے محبوب ترین وہی ذات ہو جاتی ہے. امام نے اسی آیت کی تلاوت کی تھی کہ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان دونوں کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کرتا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہی بقول آپ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ ارینج ہوگی تبھی یہ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں بھی اللہ جو ہے وہ مودت ڈال سکتا ہے، محبت ڈالتا ہے، ڈال سکتا نہیں ڈالتا ہے. جی. اچھا یہیں پر آگا ایک اور سوال کہ ایک طرف سے تو بھائی کہ ڈیوائن کوالٹیز آپ نے دیکھی، اچھی صفات دیکھی، مثلا کوئی نیک ہے، سچا ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والا، یہ سب کوالٹیز آپ نے دیکھی، اور اس کا مقصد زندگی کا امام کے ظہور ہے، خدمت خلق ہے، یہ سب کوالٹیز آپ نے دیکھی کہ بھائی میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب اسلام نامحرم اور محرم کی یہ باؤنڈریز بنا دیتا ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے کوئی انسان کسی کو جانے گا کہ بھائی یہ شخص ایسا ہے یا ایسی ہے؟ دیکھیے اس کے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو برہنہ دیکھیے تبھی پہچان سکتے ہیں. جی ایک اسلامی پردے کے ساتھ آدمی رہ کے ایک دوسرے سے جو ہے وہ تعلقات میں آ کر کے ایک دوسرے کو پہچان سکتا ہے. ایک دوسرے خود دونوں کے اطراف والے ایک دوسرے کو جو ہے بتا سکتے ہیں کہ صاحب یہ آدمی کیسا ہے، یہ لڑکی کیسی ہے. تو میرے خیال میں آپ جو یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ صاحب جب تک وہ برہنہ نہ ہو، بے پردہ نہ ہو، تب تک، تو یہ تھوڑی کہا گیا ہے. نہیں، برہنہ بے پردہ اسلامی حجاب کے ساتھ رہ کر کے، اور اگر آپ کی نگاہ میں کوئی فطور نہیں ہے تو آپ کو نہ دیکھنے میں کوئی حرج ہے نہ بات کرنے میں کوئی حرج ہے. تو ایک سماج کے اندر مثال کے طور پر کوئی اگر ایک بچی ہے یا کوئی ایک لڑکی ہے جو ایکٹیو ہے، خدمت کر رہی ہے دین کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے سماج کے اندر یہ لڑکی کے اندر امام زمانہ کا درد ہے، حضرت زہرا کا درد ہے، وہ مجلسوں کو آرگنائز کر رہی ہے، سیمینارز آرگنائز کر رہی ہے، فلاں فلاں فلاں. تو آپ کو یہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ پرسنل ریلیشن رکھو گے تبھی آپ کو بھائی پتا سن سن کر کے بھی تو آپ کے اندر وہ احساس پیدا ہو سکتا ہے نا کہ شریف لوگ ہیں. جی. تو اگر آپ کو یہ کوالٹیز کو اسیس کرنے کے لیے جو اسلامی حدود اللہ نے دیے ہیں، ان حدود کے درمیان احسن تم، جی، تو ان حدود کے ساتھ آپ شناخت کر سکتے ہیں، ناممکن نہیں ہے. لیکن وہ شیطان کا ہمیشہ وسوسہ جو ہے، یہاں پر ہمارے جوانوں کو ایک پیغام کہ شیطان نے وہی باؤنڈریز جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ باؤنڈری کراس نہ ہو، کیونکہ باؤنڈری کراس ہوگی تو وہ جو مین چیز یہی ہے. جی احسن تم، اصل یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ حد کو جو ہے وہ نانگنے نہ پائیں. جی. تو یہ کرائٹیریا ہو گیا کہ بھائی اگر آپ اچھا یہاں سے ایک اور بات، ایک اور لڑکی ایک لڑکا دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، مثال کے طور پر کبھی بات بھی نہیں کی ہے ایک دوسرے سے،
لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ لڑکا جو ہے اس کے اندر کتنا جذبہ ہے دین کی خدمت کا، کتنا امام اخلاق کتنا اچھا ہے، سب سے پتہ چل رہا ہے، لڑکا یا لڑکی برعکس جو بھی ہے. اب وہ لڑکا لڑکی کو پسند کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ کرائٹیریا محبت کا اسلامک ہے. اب اس کو کیسے سمپلیفائی کریں کہ بھائی یہ کرائٹیریا اسلامک ہے تو پروسیس بھی اسلامک ہو، یعنی وہ شادی کے لیے جو اقدام کرے، جو سٹیپ لے، وہ بھی اسلامک ہو. وہ کیسے کرے؟ ظاہر سی بات ہے، گھر کے بڑے بوڑھے لوگ ہیں، ان کے ذریعے پیغام بھیجا جا سکتا ہے. جناب خدیجہ خود تو پیغام لے کے آئی نہیں تھی، یا رسول اللہ خود تو گئے نہیں تھے. ادھر سے بھی جو ہے وہ بڑے بوڑھے آئے، ادھر سے بھی جناب صفیہ ان کی پھوپھی گئیں. تو یہ طریقہ تو بزرگوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. اور اسی لیے دیکھیے، اسی لیے جو ہے وہ شادی وغیرہ کے درمیان وساطت کو بڑا مرتبہ دیا گیا ہے. اور چنانچہ روایت یہ کہتی ہے کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو دو لوگوں کو نکاح کے ذریعے ایک کر دے. تو یہ یہاں پر جو ایک ینگ لڑکے لڑکی کے تصور میں، ذہن میں، کہ بھائی اگر آپ کو کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے تو اگر آپ جینیونلی آپ اس کو اپنا پارٹنر بنانا چاہتے ہو، اپنی زندگی کا ہم سفر بنانا چاہتے ہو، تو آپ کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ نہ کہ کرائٹیریا صرف اسلامک ہو، بلکہ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے جو راستہ راستہ بھی انتخاب کرے اسلامک ہو. احسن تم. وہ بھی اسلامک ہو. دونوں، یعنی ہدف بھی اسلامک ہو، راستہ بھی اسلامک ہو. اور اسلامک راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے بزرگان سے کہیں، ان کے بزرگان سے بات کریں، تاکہ وہ اسلامک کرائٹیریا جو پورا ہے اس کو وہ آپ فلفل کر سکیں. اچھا، یہیں پر آتے ہیں آگا. ابھی ہمارے یہاں جو ایک پرابلم ہے، جو آپ نے بھی فیس کیا ہوگا، شاید آپ تائید کریں یا رد کریں، کہ ہمارے یہاں اب جو ہے جوان دیندار زیادہ ہیں اور والدین دیندار کم ہیں. یعنی یعنی بسا عموماً، اوقات ہاں، یعنی عموماً نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہت بار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی جوان آ کے بول رہا ہے. نہیں، ایسے بھی مواقع ہیں کہ جہاں جو ہے وہ ماں کہتی ہے کہ بھائی اب تو داڑھی رکھ لو، لڑکے نے رکھ لیا ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں. جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کبھی یہ کرائٹیریا ہو گیا کہ ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، کرائٹیریا بھی اچھا ہے، ڈیوائن ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اب کف بھی ہیں، وہ لڑکا بھی پڑھا لکھا ہے، یہ لڑکی بھی پڑھی لکھی ہے، خاندان بھی ایک جیسے ہیں، جو سب کچھ ہے. اسلامی کرائٹیریا بیان کیے گئے ان لوگوں کے حساب سے مناسب ہے. لیکن والدین نہیں مان رہے. یہاں پر کیا 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 کہیں گے آپ والدین کو؟ دیکھیے، ہماری گزارش تو والدین سے یہ ہوگی کہ اپنی انا یا اس میں نہ چاہیے. اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ واقعاً یہ ٹھیک ہے جیسا کہ آپ نے کہا، تو والدین کو بھی اس میں آگے بڑھ کے نہ یہ کہ صرف ہاں کرنا چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کر کے اس مسئلے کو اور آسان کرنا چاہیے. ان سب معاملات میں بہت زیادہ رکاوٹ ڈالنا اچھی بات نہیں. نہیں ہے. ایک طرف. دوسری طرف جو ہے ان جوانوں سے بھی گزارش ہے کہ جیسے بھی ہو کوشش کرو کہ یہ کام جو انجام کو پہنچے تو ماں باپ کی مرضی شامل ہو جائے کسی نہ کسی طریقے سے. نہ ان کو ضد کرنا چاہیے اور ان کو بھی اس کا سمجھداری لحاظ سے، ہونا چاہیے. ہاں، سمجھداری سے. اچھا، یہاں پر دو کرائٹیریا ہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لیے مناسب ہیں اور وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم مناسب ہیں، اور ان کے اطراف کے لوگ بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن والدین ضد کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے. ہاں، بالکل غلط. ہاں. اور یہاں پر والدین کو، جیسا آپ نے کہا، کہ سپورٹ کرنا چاہیے. دوسری طرف سے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی جو ہیں وہ ایک انفیچویشن ہوتا ہے، ایک جوانی کا عالم ہے، اٹریکشن ہے. کسی نے آ کے بول دیا کہ تمہاری آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں، تمہارے سے ایسی لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، تم سے بات کرتا ہوں تو میرے دل کو اتنا سکون ملتا ہے، فلاں فلاں فلاں. وہ لڑکی جو ہے بیچاری ایموشنل ہو گئی. اب وہ لڑکے کا خاندان، اس کا بیک گراؤنڈ، وہ پڑھا لکھا ہے نہیں پڑھا لکھا ہے، اس کا لیول کا ہے، کچھ نہیں دیکھا. اب یہاں پر والدین منع کر رہے ہیں، بچی ضد کر رہی ہے. یہاں پر اسلامی کرائٹیریا دیکھیے، کیا ہے؟ اسی لیے جو ہے وہ خاص کر کے جو کنواری لڑکیاں ہیں، لڑکوں کی بات نہیں ہے، لیکن خاص کر کے جو دوشیزائیں ہیں، کنواری لڑکیاں ہیں، اسی لیے جو ہے وہ ولی کی اجازت کو رکھا گیا ہے کہ وہ حالات کو سمجھ رہے ہیں. ایموشنل ہو کر کے تم کسی کے پیچھے مت بھاگو. تو اس میں بہرحال جو ہے وہ لڑکی کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے باقاعدہ اس کی تحقیق کروائے. ایموشنل ہو کر کے کوئی کام منزل تک پہنچنا بھی نہیں ہے. جی، کیونکہ وہ ایک ٹائم فریم ہے. اور ہم نے، جو آپ نے کہا نا تجربے، ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ اس طرح کی شادیاں بہت سکسیس بھی جی، نہیں کوئی ہوئی. ایگزامپلس اگر ہوں بغیر نام نہیں لے اس کے؟ نہیں، وہ ذرا نہیں، مشکل کام نہیں، ہو یعنی جائے گا. آپ ایک جنرل لیکن چیزیں. یہ کہ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ زبردستی کر لیا، گھر سے بھاگ گئے،
ماں باپ سے کوئی مطلب نہیں ہے. میں نام نہیں لے جی سکتا ہوں, نہیں ظاہر بات نام ہو نہیں لیں سکتا آپ ہے, جنرل بات لیکن بتائیں. جنرل بات یہ کہ معلوم ہوا صاحب کہ جو ہے وہ 2 سال کے بعد چلی آ رہی ہیں. کیا ہوا صاحب, ہم تو غلط سمجھے تھے, وہ لڑکا تو اس ٹائپ کا ہے, وہ لڑکا تو پیٹتا ہے. اور ہم کو ایگزامپل دینے کی ضرورت نہیں ہے, یوٹیوب وغیرہ پر بھرے پڑے ہیں اس طرح کے واقعات کہ جہاں ایموشنل ہو کر کے آپ نے ماں باپ کے خلاف قدم اٹھا لیا اور 2 سال کے بعد جو ہے وہ گھر واپس چلی آ رہی, پر افسوس آپ کرتی میں ہوں. ایک ایگزامپل آگاہ دیتا ہوں کہ جو معذرت میں ایسے الفاظ استعمال کروں شاید کٹ کر دیں ان لوگ, لیکن میں کہ ہمارے یہاں جو آج کل محبت جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو شونا, بیٹا, بیٹو, اس قسم کے الفاظ سے بلاتے ہیں. شادی سے پہلے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ ایسے کر کے بلا رہے ہیں, بیبی. ہاں بیبی. اب وہ لڑکا بھی لڑکی کو بیبی بول رہا ہے, لڑکا بھی. اب یہی بیبی بیبی جو ہوتا ہے وہ 1 سال کے بعد شادی کے بعد جب ذمہ داری آتی ہے. ابھی ایک کیس دیکھیے ریسنٹلی. احسن, تو میں جی یہی کہنا ہوتا کیا ہے, ہاں یہ گڑبڑ کیوں ہوتا ہے جی کہ جس وقت ہماری شادی نہیں ہوئی تھی جی تو اس وقت تو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے, جی اور لڑکی کو بھی یہ توقع ہے کہ ہمارا اس کا معاملہ ایکول ہے اور برابر کا ہے, وہ بھی تم کہہ رہی ہیں, وہ بھی تم میں آپ کو نام نہیں لے سکتا, ایک جی جی معاملہ تھا جو جی گڑبڑ تھا جی میاں بیوی میں, تو ہم درمیان میں تھے. جی تو وہ لڑکے نے جو ہے ہم کو اپنی بیوی کی جو کال ریکارڈنگ بھیجی, صرف اس بات پہ شکایت تھی کہ صاحب یہ میرا نام لے رہی ہے. جی تو اب جب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے تب تک تو یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے, ہاں اب جب شادی ہو گئی ہے صحیح تو وہ لڑکی آپ کو اسی طرح پکارنا چاہتی ہے, جی یا وہ لڑکا جو ہے وہ اب چاہتا ہے کہ میں شوہر ہوں, احترام ہاں ہونا چاہیے, وہ ہو نہیں رہا ہے. ہاں نتیجے میں اب وہی سبب بنتا ہے جی کہ وہ وہی گڑبڑ شروع ہو چیز جاتی جس ہے. کی وجہ سے اس وقت ہاں, محبت تھی وہی چیز آج جو ہے وہ اختلاف کا سبب اختلاف کا اور سبب طلاق بن تک رہی ہے. پہنچتی ہے بات. تو ابھی میں ریسنٹلی ایک کیس بھی میرے سامنے بھی آیا تھا, وہاں پر بھی یہی تھا کہ وہی کرائیٹیریا کہ سٹارٹ میں جو ہے وہ میرا شوہر جو ہے وہ میرا جو زمانے میں بوائے فرینڈ تھا وہ کتنا محبت اور یہ اور کچھ کام نہیں کرتا ہے, وہ کتنا آرام سے رہتا ہے, اور اب وہی چیز وہ آگے کمپلین کری میرا شوہر کام نہیں کرتا ہے. یعنی تو یہ جو ایک ٹائم ببل ہوتا ہے, کیونکہ آپ ایک اللہ نے جو بھی قانون بنایا ہے حکمت کے ساتھ بنایا ہے, آپ ایک ٹائم فریم میں ہوں, آپ ابھی اس ایج میں ہوں جہاں پر آپ کو کمپینین شپ چاہیے, آپ کو چاہیے کہ کوئی میرے دل کی بات سنے, کوئی میری بات سنے, کوئی میرا کمپینین ہو, میرے ساتھ کوئی وقت گزارے, آپ کی یہ ضرورت ہے. اب وہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ نے حلال حرام کا کرائیٹیریا ہٹا دیا. رزلٹ کیا ہوا کہ جس نے بھی کمپینین شپ دی آپ کو لگا کہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے, اور رزلٹ یہ ہوا کہ وہ ٹائم ببل جب پھوٹا, وہ ٹائم تو ختم ہو جائے گا نا, تھوڑے 1-2 سال کے بعد تو ختم ہو گیا. اب جب زندگی کی ریالٹیز آئیں, آپ کو اسکول کی فیس بھرنی ہے, صبح 8 بجے اٹھ کے آپ بھی سو رہے ہیں, آپ کا شوہر بھی سو رہا ہے, ایک کو کسی کو اسکول پہنچانا سیدھی بات ہے. ہے نا. اب وہ جو بہت لاڈ کا تھا وہ اٹھ نہیں رہا ہے, کیونکہ وہ بہت لاڈلا ہے نا, تو اٹھ نہیں رہا ہے. اب اس کو جب اٹھ کے جانا پڑ رہا ہے تو اس کو سمجھ میں آیا کہ وہ غلط تھا جو میں نے سٹارٹ میں کیا. بس یہاں پر جو چیز ہم ہماری بہنوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی اسلام نے کرائیٹیریا دیا ہے کہ بھائی آپ کی اجازت, آپ کی رضایت امپورٹنٹ ہے, لیکن وہ آپ کا جوانی کا جوش اور والدین کا احسنتم. عقل, والدین کا تجربہ دونوں مل کے جب فیصلہ ہوگا تب جو ہے صحیح سب سے نتیجے تک پہنچیں گے بہترین انشاءاللہ. فیصلہ ہوگا. بات آپ کی جائز ہے. جی چلے اب آتے ہیں آگا ایک اور یہاں کا اسی کا ایک اور باب جو ہے اسی محبت کے اندر. ابھی تک ہم نے بات کی کہ محبت کا کرائیٹیریا وغیرہ صحیح ہو. اب آتے ہیں وہ محبت جو جسم سے صرف تعلق رکھتی ہے, اور کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ چکر کے اندر جو ہے پوری داستان جو ہے وہ سمٹ کے رہ جاتی ہے. اچھا یہاں پر آپ مجھے کریکٹ کریے گا, میں کچھ ایگزامپلس آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک لڑکی نے میسج کیا اور میسج کر کے کہا کہ مولانا ایک لڑکا ہے, اس نے مجھے وعدہ کیا, اللہ کی قسم کھایا, مولا علی کی قسم کھایا, حضرت عباس کا علم اٹھا کے قسم کھایا کہ میں تجھ سے شادی کروں گا. اور بہت ہو رہا ہے, بہت ہو رہا ہے. جی, اور بعد میں وہی لڑکا یہ لڑکی کو لگا سچ بول رہا ہے, مولا علی کی قسم جھوٹی تو نہیں کھائے گا. رزلٹ کیا ہے, وہی لڑکا جو ہے بعد میں کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا. حتیٰ یہ لوگ ملتے ہیں, خدا نہ کرے وہ جو اسلام نے حدود کہیں ان کو بھی پار کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد اب یہ لڑکی کہتی ہے میں تو برباد ہو گئی, مولانا میں کیا کروں. یہ یہ سوال ہے. بہت سخت منزل ہے.
اور اس طرح کے جو ہے وہ بڑے مسائل ہماری قوم میں بھی ہیں. یوں تو ہندوستان میں جنرلی طور پر ہے، لیکن ہماری قوم بھی اس سے اچھوتی نہیں ہے. اور اس پر ہم جو ہے وہ ایک گزارش کریں گے، بلکہ ایک روایت سنائیں گے کہ اس کا ایک، جیسا آپ نے کہا نا، ایک زمانہ ہوتا ہے، اور اس پر پیرنٹس کی ذمہ داری یہ ہے، جی ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھانا. جی چنانچہ جو ہے وہ روایت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کی شادی کر کے اس کا خرچ اٹھا سکتا ہے جی اور نہ کرے، ہوں اور کوئی حادثہ ہو جائے ہوں جس کو ہندی میں کہتے ہیں کوئی گھٹنا گھٹ جائے، ہاں تو باقاعدہ روایت میں والدین کو اللہ نے ذمہ دار قرار دیا جی کہ آپ کی ذمہ داری ہے. یعنی گھٹنا سے مراد یہاں پر وہ لڑکا یا لڑکی گناہ میں پڑ جائیں. ابھی کوئی بھی جو ہے وہ خلاف جو ہے وہ دین کام ہو جی. جائے تو اس میں ماں باپ کو جو ہے شریک جرم مانا جائے گا. روز قیامت ان کو اس آپ کی نے کیوں سزا کا نہیں حصے توجہ دار کی؟ ہے. آپ نے. اور دوسری جگہ کے اوپر بعض روایتوں میں جو ہے وہ اس کو مثال دی گئی ہے پھل سے، جی کہ اگر وقت پر نہیں توڑا گیا تو پھل فاسد ہو جائے گا. جی تو یہ ذمہ داری بڑوں کی ہے کہ اس چیز کو ٹائم پر کرنا چاہیے. جی جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ صاحب ابھی تو یہ کر لیں، تو ابھی تو وہ کر لیں، تو ابھی تو 20 سال کی ایج ہے، ابھی تو یہی ہے، اس میں کر کے آپ اس کی زندگی سے کھلواڑ مت کیجیے. جی. تو یہاں پر اگر میں لڑکیوں کو خاص طور پر ہم پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ اس کو کریکٹ کریے گا، مجھے ڈس ایگری کرتے ہیں تو، کہ خدا نے کہا ہے کہ لڑکوں کے اندر مرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں ہے کہ ان کے اندر دلوں میں مرض ہوتا ہے. جب لڑکیاں پتلی آواز کرتی ہیں تو ان کا مرض جو ہے فی یعنی قلوبہم مرض، ہاں اب یہ مریض ہیں لڑکے. فیطمع الذین فی قلوبہم مرض. تو یہ جو ہے یہ مریض ہیں. اب اس کی تعبیر ایک عالم دین سے میں سن رہا تھا کہ وہ مرد جو ہے وہ بھیڑیے کی طرح ہے، وہ شکار کرنے آیا ہے. اب وہ آپ سے کہہ رہا ہے جو باتیں، آپ کو کیسے یقین ہے کہ اس نے 10 اور لڑکیوں کو یہ نہیں کہا نہیں ہوگا؟ کہا ہوگا. کیسے یقین ہے آپ کو؟ اچھا آپ کو کہا، آپ ایموشنلی اس وقت وہ ہو گئیں، آپ ایموشنل ہو گئیں اور آپ نے بات کو اگری کر لیا. آپ کو اس نے کہا فوٹو بھیجو، اللہ نے تو نہیں کہا تھا نا، اللہ نے کہا تھا نہیں آپ کا محرم نہیں ہے. لڑکیوں کو کیا پیغام دیں گے اس ماحول میں جہاں سوشل میڈیا ہے اور جہاں پر یہ تمام لوگ جو مریض ہیں اس طریقے سے حملہ ہیں؟ لڑکیوں کو کیا کرنا اچھا، چاہیے؟ اور اس کے بعد یہ بھی تاکید ہوگی کہ اپنے تک رکھنا اور کسی کو دکھلانا مت. جی سیدھی بات ہے کہ آپ نے کہاں اپنے تک رکھا، جو آپ اس لڑکے سے جو ہے وہ ایک غیر سے، جس سے بھی تازہ جان پہچان ہوئی ہے، جب آپ نے اپنی تصویر کو جو ہے وہ محفوظ نہیں رکھا اور بھیج دیا غیر کو، تو اس سے کیوں یہ توقع کرتی ہیں کہ وہ آپ کی تصویر کو محفوظ رکھے گا یا کسی اور کو نہیں دکھلائے گا، یا بقول آپ کے کہ اب تو گئی، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. تو میرا پیغام یہ ہوگا، بہت جلدی ایموشنل مت ہوئیے، اور بہت جلدی جو ہے یہ تصویر بھیجنے کا کام نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ گھر کے بزرگوں کے ذریعے اطمینان نہ کر لیا نہ جائے. کر لیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے ہیں وہ کون ہیں. یعنی وہ کون ہیں کیونکہ آپ نے تھوڑے وقت میں تھوڑی سی بات کی ہے، چیٹنگ کی ہے. تو بے وقوفی کی بات ہے کہ پوری زندگی کا فیصلہ کچھ منٹس میں آپ کر لیں. یعنی کہ ہماری بہنوں کو خاص طور پہ ہم لوگ پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ لوگ اگر اپنی حریم، اپنی باؤنڈریز کو اگر آپ لوگ خود پروٹیکٹ نہیں کر تو رہی ہیں دوسرا کیوں کرے گا؟ تو کوئی آپ کی باؤنڈری کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا. یہیں پر آگا میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو اسلامک کانسیپٹ ہے، یعنی اسلام چاہتا ہے کہ پہلے رک جائیں. یعنی جیسے ہائی وے پہ گاڑی چل رہی ہوتی ہے تو 2 کلومیٹر پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آگے لیفٹ ٹرن آنے والا ہے، پھر 1 کلومیٹر کے بعد پھر یعنی بار بار آپ کو کہتے ہیں تاکہ آپ لاسٹ میں لیفٹ ٹرن لے سکیں. کیونکہ آپ فل سپیڈ پہ اگر جا رہے ہیں تو آخری مومنٹ پہ آپ لیفٹ ٹرن لے سکتے نہیں ہیں. تو اب اگر لڑکی اگر اسے لگے کہ میں ابھی تو صرف بات چیت کر رہی ہوں، سلام دعا کر رہی ہوں، ہائے ہاؤ آر یو کر رہی ہوں، آپ کیسے ہو، کیا کھانا کھائے، کون سا کلر کا کپڑا پسند ہے، فلاں ڈم کا، یہ بات کر رہی ہوں. اسی کو تو قرآن نے بھی آپ نے اشارہ کیا، جی اسی چیز کو تو قرآن نے منع کیا ہے بھائی، کہ بہت زیادہ نرم و نازک ہو کے بات مت کرو، ورنہ پھر یہ بات آگے خراب ہوتی چلی جائے گی. تو یہیں پر آگا کہ یہ لڑکے کیا کہتے، ایک میسج آیا تھا کہ مولانا ایک لڑکا ہے، وہ اگر میں اس سے بات نہیں کرتی ہوں نا تو اس نے مجھے کہا ہے کہ وہ سگریٹ پینا شروع کر دے گا. تو پیو.
जहन्नम में जाओ। یہ لیکن لڑکیوں کو اس طریقے سے ایموشنل کر دیا جاتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ میں ہاتھ کاٹ لوں گا، میں جان دے دوں گا، میں تمہارے بنا. یعنی اگر ایک لڑکی دیکھیے میں سیدھی جی سیدھے اپنے جی بچوں کی بات، اگر کوئی اس طرح کی دھمکی دے رہا ہے، جی جیسے آپ نے کہا میں سگریٹ پینے لگوں گا، جی میں ہاتھ کاٹ لوں گا اور میں نس کاٹ لوں گا اور میں جان دے دوں گا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس محبت میں عقل نام کی کوئی چیز چیز نہیں نہیں. ہے، اور جہاں عقل کے ساتھ نہیں ہو پھر اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرنا عقل کے خلاف ہے. جی تو یہ بہت کلیئر ہے کہ لڑکی کوئی ذمہ داری نہیں رکھتی اگر وہ لڑکا نس کاٹ لے، اس سگریٹ سے پی کیا لے. مطلب ہے؟ ہاں لیکن کیونکہ وہ ایموشنل ہوتی ہے لڑکی کو اور لگتا ہے کہ اس کو میں دھمکانا. ذمہ دار ہو جاؤں گی. تو شریعت میں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ عاقل ہے، وہ بالغ ہے، وہ خود فیصلہ کر رہا ہے، وہ کنویں میں ڈوب جائے، وہ اپنی نس کاٹ لے یا جو بھی کر لے، اس میں آپ جہنم کوئی میں چلا ذمہ جائے، دار. ہاں ہم تھوڑی اس کے ذمہ دار ہیں. صحیح بات ہے. تو یہ لڑکیوں کے لیے کیونکہ وہ ہماری بہنیں نہیں نہیں، جو یہ ہوتی بہت ہیں. اہم پیغام تھا جی کہ اس طرح سے جو بلیک میل کرتے ہیں یا اس کو ایموشنل بلیک میلنگ جو کہا جاتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے. یہ سب جو ہے وہ وہی جسمانی خواہشات کے بندے ہیں، اس سے محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں ہے. اور یہ جیسا ہم نے ڈسکس کیا گا، پہلے سٹیپ پہ رکنا امپورٹنٹ ہے کہ ہاں پہلے جب آپ احسنتم. نے بات کی آپ کیوں اجازت دے رہے ہیں. مثال کے طور پر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کون سا رنگ پسند ہے، بھائی کوئی نامحرم ہے، اس سے کیا لینا دینا آپ کو کون سا رنگ پسند ہے، کیونکہ یہ پہلا سٹیپ ہے. آپ اپنی پسند کو بتا رہی ہیں، یعنی حریم کے اندر آنے کی اجازت دے رہی ہیں. اب پھر آگے جا کے آپ کا لیفٹ ٹرن آپ چاہیں گے لے لیں تو لیفٹ ٹرن لینے والا کوئی پھر تو حساب جانے نہیں ہے. ہی سیدھے. اور آپ خود تعجب کریں گے، خواتین ہم سے بات کرتی ہیں، بچیاں میسج کرتی ہیں، مولانا یہ لڑکا مجھ سے ایسے بات کر رہا ہے، کیوں بات کر رہا ہے اچانک. میں کہہ رہا ہوں، میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کیوں بلیک پہلے کرو اس کو، اور کیا. بلاک کر دیں، اور کوئی آپ کو اسلام نے اس کے لیے منع نہیں کیا ہے. اچھا یہیں پر آگا ایک سوال یہ ہے کہ لڑکے لڑکیاں جو ہیں ایک ایج ہوتی ہے ان کی جس ایج میں وہ بلوغ کی منزل تک پہنچتے ہیں کہ باڈی کے اپیئرنس، باڈی کے جو بایولوجیکل چینجز ہوتی ہیں وہ ایموشنز پر بھی اثر کرتے ہیں. اس حالت میں یعنی یہ سٹیج میں، یہ ٹائم میں والدین کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ سخت ذمہ داری ہے والدین کی، اس پر پوری توجہ ہونی چاہیے، پوری نظر ہونی چاہیے. اور جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں نقل کیا تھا کہ ایز سون ایز پاسبل ان کو اس پر قدم اٹھانا چاہیے. آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کتنے لوگ اس طرح کے ہیں جو میری نالج میں ہیں، صرف والدین کی ضد کے اوپر کہ ہم کو IAS چاہیے، ہم کو IPS چاہیے، ہم کو فلاں بزنس مین چاہیے. نتیجہ یہ ہوا کہ 40 کی بیچاروں کی بیٹیاں ہو گئی ہیں، خود تو انتقال کر کے چلے گئے ہیں، اب ان کا جو ہے وہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. لہٰذا تھوڑا سا اپنے کو نیچے کیجئے. دین نے جو کہا ہے، شریعت نے جو کہا ہے، اس بیس پر بہت زیادہ ہائی فائی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر خدا چاہے گا تو وہ ہائی فائی ہو جائیں گے شادی کے بعد بھی. اس لیے وعدہ کیا ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. غنی کا لہذا بھی ایکسپلین کر دیں آگا، کیونکہ لوگوں کے لیے ایک ہوتا ہے پیسہ ہونا اور ایک غنی ہونا. دیکھیے غنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ فارچونر ہو تبھی غنی کہلائیں گے. غنی کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی مطمئن ہے، آدمی جتنے میں ہے اتنے میں محتاج نہیں ہے. خوش ہے، محتاج نہیں ہے، خوش ہے. کھانا پینا اس کا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے. غنی کا مطلب یہاں یہ نہیں تو کہ آپ کے جو ہے وہ پرائیویٹ جیٹ ہوگا تبھی آپ غنی کہلائیں گے. جی جو ہے وہ تو ہاں اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہاں پر ہمارے لیے یہ کلیئر ہو گیا. ہاں تو اگر اس کے اندر کوئی پریکٹیکل باتیں کہیں کہ پیرنٹس پریکٹیکلی کیا کرے. مثال کے طور پر کسی کی لڑکی ابھی 15-16 سال کی ہوئی ہے اور اب وہ اس کے مثلا اس کے باڈی میں چینجز ہیں یا مثلا بایولوجیکل چینجز، ایموشنل چینجز اس کی، اب پیرنٹس پریکٹیکلی کیا کریں؟ دیکھیے ماں باپ کو، خاص کر کے ماں کو نگاہ تو رکھنی پڑے گی، لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت سے پہلے اس طرح کے چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور قانونی طور پر بھی آپ اس کی شادی نہیں کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے قانونی باؤنڈیشنز بھی، ہم کو اس کو ناگنا نہیں چاہیے. تو اب اس کے لیے پھر جو ہے وہ اخلاقیات ہے، دعائیں ہیں، نمازیں ہیں، اچھا شرافت. فرینڈلی ریلیشنز ہاں ایک ماں کا، اور ماں جو ہے اپنی بیٹی سے جو ہے وہ باقاعدہ فرینک ہو کر کے بات کرے تو کسی حد تک اس کو سنبھالا جا سکتا ہے. لیکن آپ اپنے میں مست ہیں، بیٹی کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، تو پھر تو وہ گڑبڑ ہوگی. تو ماں باپ کو سب سے پہلے تو اس کا دوست اس کے والدین کو ہونا چاہیے. جی
تاکہ وہ والدین اچھا یہاں پر اگر کہ ہمارے یہاں وہ ایک دو چیزیں، ایک ڈر کا ماحول ہے، گھر میں اگر بول دیا تو کیا ہوگا، ایک وہ ہوتا ہے کہ کبھی اپنی دل کی بات گھر میں نہیں بولی جا سکتی ہے، ایک یہ ہے، اور ایک اور اس کے نقصانات دکھ بھی رہے ہیں. جی، تو یہ کہ ایک یہ ایکسٹریم ہے، دوسرا ایک ایکسٹریم ہے کہ بھائی تم کچھ کرو، گناہ کرو، کچھ بھی کرو، کوئی پرابلم نہیں ہے، یعنی یہ دو ایکسٹریم ہے، جو کہ اس دونوں غلط. غلط ہے. اب اس کے اندر درمیانی راستہ کیا ہے؟ درمیانی یہی ہے، نگاہ رکھنا دین و ایمان کے ساتھ. بہت زیادہ جو ہے آپ جیسے نا دوست ہونا چاہیے، لیکن دوست کا مطلب یہ بھی نہیں کہ پوری کھلی چھوٹ دے دیجئے. وہ ایک کیا کہتے ہیں، لمیٹیشن. ہاں ایک بارڈر جو ہے جی ہونا چاہیے کہ باپ ہے ایک بیٹی ہے، ماں ہے ایک بیٹی ہے، لیکن آپ بے توجہ نہیں ہو سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ جو ہے وہ سمجھداروں کے، علماء کی تقاریر ان کے تک لے جائیے، خود ان کو داستانیں سنائیے فلاں. اس طرح سے آپ کو کرنا پڑے گا. ایک اور چیز میں آغاز سن رہا تھا کہ ایک عالم دین سے وہ کہہ رہے تھے کہ ماں باپ کی ذمہ داری اس زمانے میں ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ خود دوست بنے، دوسرا یہ ہے کہ یہ توجہ رکھیں کہ آپ کے بچوں کے اہم دوست کون ہیں. احسن تم، یہ بھی دیکھنا سخت ضروری ہے جی، اور کہ اگر کس کے ساتھ رہ رہا ہے. جی، اور اگر اچھے دوست، مثال کے طور پر وہ عالم دین اخلاق کے کیونکہ وہ ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر مثال کے طور پر آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ آپ کے محلے میں اس کے ایج کے یہ دو لوگ بہت اچھے دیندار متدین لوگ ہیں، یا مثال کے طور پر اس کے اسکول میں یہ دو لوگ اچھے ہیں جو زندگی میں فوکسڈ ہیں، کریئر پہ، لائف میں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے والدین سے دوستی کریں اور آپ وساطت کریں، آپ بیچ میں آئیں تاکہ یہ دو ان بچوں دونوں کی میں بھی ہو دوستی ہو سکے. سکے، تاکہ وہ اچھی آپ بات ہے. آپ کے احسنت. بچے کا ایسا انوائرمنٹ، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس بچے کے اینٹینا میں اس وقت جو کوئی آ رہا ہے نا وہ پازیٹیو میسج لے کے آئے، نیگیٹو میسج لے کے نہیں آئے. تو یہاں پر ہم نے پیرنٹس کے بارے میں بھی آگا ڈسکشن کر لیا. اچھا ایک اور سوال آگا یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی یا لڑکا مجھے پسند آتا ہے تو کیا میں نماز میں دعا کر سکتا ہوں خدایا مجھے یہ میرا پیار مل جائے؟ کوئی حرج نہیں ہے اگر جو ہے وہ آپ کے اس میں طہارت اور تقدس ہے. ٹھیک ہے، تو شادی کرنا جائز بات ہے. تو پہلا سوال یہ کہ شادی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اگر جائز ہے تو جائز کام کے لیے دعا کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. ویسے میں ایک مثال دے دوں اگر جائز ہے کہ نہیں. ایک ہمارے جب میں ینگ تھا بامبے میں رہتا تھا تب وہ ایک ہمارے دوست تھے، وہ ایک عالم دین کے پاس گئے پوچھنے کے لیے، مولانا بتائیے شادی مستحب ہے یا واجب ہے؟ تو عالم دین نے ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ویسے تو سب کے لیے مستحب ہے لیکن آپ تمہارے کے لیے لیے واجب ہے. آپ کے لیے واجب ہو چکی ہے، کیونکہ انسان گناہوں کی طرف اگر بڑھنا چاہے یہ تو بیان بھی کیا گیا کہ تو جو ہے وہ واجب ہے شادی. بنیادی طور پر مستحب ہے، ورنہ حالات اگر کہتے ہیں تو واجب بھی ہو جی، سکتی ہے. تو آپ نے جو پوچھا شادی کیا ہے، تو واجب بھی ہو سکتی ہے شادی. تو یہاں تو پر اب اگر واجب ہے یا مستحب ہے، یا چلیے شادی کرنا صحیح ہے، تو صحیح کام، مستحب کام، واجب کام کے لیے دعا کرنے میں کیا حرج ہے؟ صحیح بات ہے. اس کے پہلے خالی ہم لوگ ایک چیز ایڈ کر دیں کہ وہ کرائیٹیریا جو ہم نے نہیں، سٹارٹ میں وہ تو بیان اپنی کیا جگہ وہ رہے گا اپنی ہی. جگہ ہے. وہ شہوانی خواہشات الگ چیز جی ہے. ہاں، تو اگر آپ کا نیک ہے، تقدس ہے، تو اس میں پرابلم نہیں ہے. مولانا کوئی دعا ہے جو پڑھنے سے جو ہم جس سے پیار کرتے ہیں وہ حاصل ہو جائے ہمیں؟ دیکھیے میری لائن یہ نہیں ہے. ہاں اگر کسی کو اس کی ضرورت ہے وہ مجھ کو فون کرے گا، میں اس کو نمبر دے دوں گا جو لوگ اس لائن کے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. ویسے ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، یا ودودو پڑھنا چاہیے. نہیں وہ یہ سب انہوں مل نے جائے کتابوں میں کہ وہ کسی جو ہے وہ انہوں نے برف. ہمارے دوست کہہ رہے تھے ہم نے بہت پڑھی جب ہماری جوانی کا عالم تھا، تو یا ودودو بہت پڑھا ہے ہم نے، اور کہہ رہے تھے ہم نے تمام کوششیں کر لی جو ہے مگر نہ ہو سکا. لیکن نہ مل سکا. جی اگر ایک اور سوال یہ ہے کہ شادی کی ایج جو ہے وہ کیا، دو سوال ہیں اس میں، ایک ایک کر کے کرتا ہوں. شادی کی رائٹ ایج کیا ہوتی ہے، ایک یہ سوال ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک لڑکا، ایک ایک کر کے جواب دیجیے، ایک لڑکا اگر کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے اور وہ لڑکی اس سے بڑی ہے ایج میں، تو کیا اسلام کی نظر ہے؟ دونوں سوال کا جواب. دیکھیے شادی کی ایج کیا ہے، اس میں بھی دو شقیں نکلیں گی. مرد کی شادی کی ایج کیا ہے
عورت کی شادی کی ایج کیا ہے, لڑکے کی ایج کیا ہے, لڑکی کی ایج کیا ہے. تو جب ہم روایات دیکھیں گے تو وہاں روایات میں ہم کو کوئی ایسی جو ہے وہ خاص ایج نہیں ملتی ہے کہ مثلاً 20 سال کی ایج میں ہونا چاہیے, 25 سال کی ایج میں ہونا چاہیے, کچھ ایسا وہ نہیں ہے. لیکن جب ہم تاریخ دیکھیں گے تو آئیڈیل ذات ہے رسول اللہ کی, امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے. ان دونوں کی شادیاں ہوئی ہیں, رسول اللہ کی بھی 25 سال کی ایج میں اور امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی بھی شادی ہوئی ہے 25 سال کی ایج میں. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک لڑکے کے لیے, نہ کہ لڑکی کے لیے, لڑکے کے لیے ایک اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ایج وہ اراؤنڈ 25 ایئرس 25 ایئرس کے آس پاس. لیکن لڑکی کے لیے جو روایات ہیں اس کا لب لباب یہ ہے ایز سون ایز پاسبل. تو یہ تو پہلی چیز ہے. دوسرا کیا فرما رہے تھے, بھول جاتا ہوں, شوگر کا مریض آدمی. لڑکا اگر یہ شادی ہاں, عمر کے تقاضے. دیکھیے بڑی لڑکی سے عمر میں اگر لڑکی بڑی ہے تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ کوئی حرج یا شریعت سے منع نہیں ہے. میں وہی اسی پر آ رہا ہوں کہ دیکھیے جناب خدیجہ کی عمر مبارک عام طور پر کہتے یہ ہے کہ 40 سال تھی اور رسول اللہ کی 25 سال تھی. فیکٹ یہ ہے کہ 15 سال کا ڈفرنس نہیں تھا. اور میں آپ کے اس توسط سے تمام ناظرین کو اس بات کی دعوت دوں گا کہ رئیس الواعظین مولانا کرار صاحب اعلی اللہ مقامہ, ان کی کتاب ہے ملیکۃ العرب کے عنوان سے, اور پھر لیٹسٹ چھپ گئی ہے جناب ام المومنین خدیجہ کے سلسلے میں. اس میں انہوں نے باقاعدہ بڑی تحقیق کے ساتھ شیعہ سنی دونوں منابع سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یا تو جناب خدیجہ کی عمر 25 سال تھی, زیادہ سے زیادہ 27 یا 28 سال تھی. تو اگر ہم 28-27 بھی مان لیں تب بھی تو بڑی تو ہوئی نا تھوڑی سی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, لیکن اگر ایج کے زیادہ ہونے سے جو ایک پرابلم ہوتی ہے آگا, وہ یہ ہے کہ لڑکیاں جلدی میچور ہوتی ہیں, لڑکے جو ہیں کمپیریٹیولی وہ ایج میں میچورٹی کا لیول ان کا کم ہوتا ہے جنرلی. اس لیے اچھا, دوسری بات یہ کہ پھر بھی ایک چیز اور کہہ سکتے ہیں کہ وہ انتخاب قدرت کا تھا, لہٰذا وہ میٹر بھی نہیں کرتا کہ ان کی عمر کیا تھی اور ان کی عمر کیا تھی. تو ایک تو آگا کہ جب اگر کوئی لڑکا لڑکی کو انتخاب کر رہا ہے تو ایک تو فیکٹر ہے میچورٹی کا. میچورٹی کبھی کبھی ایج سے کنیکٹڈ ہوتی ہے کہ بھائی ایک انسان ہے 25 سال کا لیکن اس کا ذہن جو ہے 30 سال کا ہے. یہ بھی پاسبل ہے. یہ بھی پاسبل ہے کہ 30 سال کا ہے لیکن اس کا ذہن ابھی بھی 18 سال کا ہے. تو میچورٹی کو آپ کو جج کرنا ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ فزیکل لیول پر بھی ایک عورت جو ہوتی ہے اس کی باڈی کا ڈکلائن جو ہوتا ہے وہ جلدی ہوتا ہے مرد کے مقابلے میں. تو جب آپ شادی کر رہے ہیں تو یہ دونوں فیکٹر آپ کے لیے کلیئر ہونے چاہیے. آگے جا کر کے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. جی, یعنی وہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے تو سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ آگے جا کے یہ پرابلم کو مجھے فیس کرنا ہو سکتا ہے. تو آپ اس لحاظ سے آپ جو ہیں لڑکی کا انتخاب اگر ایج زیادہ ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں. ایک چیز آگا درمیان میں آپ نے کہی کہ گھر سے بھاگ کر شادی کرنا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر لڑکی اگر 18 سال کی ہو جاتی ہے تو اس کو اجازت ہے کہ بھائی جس سے بھی چاہے وہ شادی کر لے, یعنی اسے قانون نہیں روکتا, حتیٰ اس کے والدین نہیں روک سکتے. تو ہم ایسے کیسز بھی دیکھتے ہیں آگا کہ والدین جو ہیں بچیوں کے آگے پیر پڑ رہے ہیں, ان کے آگے بہتوں کو میں جانتا ہوں بیچارے جو ہے وہ. ہاں, تو یہاں پر یعنی وہ بچی کے دل میں اس وقت, یعنی مجھے نہیں, میرے لیے بہت سوال ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, آپ کسی سے عشق کرتے ہیں, کتنے دن میں آپ جانتے ہیں ان کو, لیکن آپ آ کے اپنے جس نے آپ کو پیدائش سے لے کے 20 برس تک, 22 برس تک, 18 برس تک مان لیجئے, اس نے آپ کو جو ہے وہ بالکل طوطے کی طرح پڑھایا لکھایا کھلایا پلایا, ایک منہ بیلے کے خاطر تم اتنی جلدی اس کو بھول جاؤ گے. اور ایک بات سن لیجئے, چاہے جہاں سے فتویٰ لے آئیے آپ کہ اپنی مرضی سے شادی کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ٹھیک ہے اور درست ہے اور یہ, لیکن ایک بات نوٹ کر لینا چاہیے ہمارے بچے کہ ماں باپ کا دل دکھا کے یہ قدم اٹھاؤ گے کامیاب نہیں ہو سکتے, کبھی بھی زندگی میں سکون برکت نہیں آ سکتی, بقول آپ کے سکون نہیں ہو سکتا. لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ ایک بار اپنے اس جنون کو جو ہے وہ کنٹرول کر کے ماں باپ کی آبرو کا خیال کرو. اور یعنی وہ ایک باپ کے لیے, ایک ماں کے لیے اس گھاؤ کا
ہونا اور اس کے ساتھ اس زخم کے ساتھ زندگی جینا کہ ان کی لڑکی بھاگ گئی اور کتنی بڑی بے آبروئی کی بات ہے. اور پھر ان کے بہن ان کے بھائیوں کی شادی کا ہونا، یعنی کہ آپ کی ایک ذات سے ایک پورا کنبہ متاثر ہو رہا ہے بھائی. جی. تو یہاں پر دونوں کو پیغام دینا آگا شاید مناسب ہو کہ ایک تو آپ نے کہا بچیوں کو. اچھا، خود اس لڑکے کو بھی سوچنا چاہیے جی کہ جو خوش ہو رہا ہے کہ جب میرے کہنے میں بھاگے. ہمیں جو 20 سال پالنے والے باپ کی نہیں ہوئی، سال بھر بعد تم کو ہی پتا چل جائے گا وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گی. صحیح بات ہے. یہیں پر والدین کو بھی ایک پیغام دینا ہوگا کہ اگر مناسب ہے اور اگر کوئی لڑکی ضد کر رہی ہے. ہاں اصل تو یہ بھی میں کہنے والا تھا. تو آپ بہت ٹائٹ مت ہوئیے جی اس کو. اگر اس کے اندر ساری چیزیں ہیں، تھوڑا 19-20 بھی ہے، جی تو بھی جو ہے وہ ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو ایکسپٹ کرے. جی خصوصاً کیونکہ ہمارے یہاں کوئی اسلامی حکومت تو ہے نہیں، کوئی وہ قانون کا وہ ہے تو نہیں کہ مثلاً والد کی ولایت کا اس طریقے سے اعمال کر پائے. نہیں کر سکتا، وہ قانون کے آگے مجبور ہوگا فائنلی. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ جتنا ہو سکے وہ سچویشن کو یعنی محبت دیکھتے کے ہوئے ہاں ساتھ لچیلا احترام پن کے لانا ساتھ چاہیے. جی اس کو سالو کرنے کی طرف جانے کی وہ کوشش کرنا چاہیے. تو آغا عشق کے ساتھ شادی جو ہے وہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس کی کوئی ممانعت تو نہیں ہے، جی لیکن ہمارے یہاں آپ جانتے ہوں گے وثیقہ اسکول جہاں جی جو ہے وہ ہمارے ایک بزرگ استاد ہیں مولانا نذیر صاحب قبلہ، خدا ان کو طول عمر عطا فرمائے، اب تو بیمار رہتے ہیں. ان کا ایک بڑا مشہور جملہ اس پہ، جی وہ فرماتے تھے کہ بیوی کو معشوقہ بناؤ، معشوقہ کو بیوی مت. عشق کر کے جو ہے وہ بیوی مت بناؤ، بیوی سے عشق کر لو تو صحیح پھر جو ہے وہ زندگی کا لطف کچھ اور ہے. صحیح بات ہے. یعنی عشق اسلام میں ہے اور عشق مقدس ہے. بالکل مقدس ہاں ہے، اور لیکن وہ عشق اگر بیوی کے ساتھ ہو جی تو وہ اور مزیدار ہے بنسبت کہ جو ہے وہ پہلے عشق کیا جائے پھر اس کو بیوی بنایا جائے. جی اور الحمدللہ اگر اسلامی یعنی واقعی جب ہم لوگ اسلام کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کتنا اسلام یعنی اسلام کی گریٹنس کے بارے میں سوچیں کہ انسان کا الحمدللہ، یعنی شکر ہے معبود کا. اس ایک نارمل تو ہسبینڈ وائف ساتھ میں بیٹھے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ہسبینڈ وائف ساتھ میں ایک سفرے پہ بیٹھے ہو، ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو. تمہیں اعتکاف کا ثواب عطا کر رہا ہوں، مسجد نبوی میں اعتکاف کا ثواب ایک عطا ساتھ کر رہا ہوں. نماز پڑھو. جی تو اللہ نے کتنا ریلیجن کو ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا آگا کہ یہ محبت اور اس کا آیت اللہ خامنہئی ایک بار جب پریسیڈنٹ تھے تو پہاڑ پر جو ہے وہ واک کرتے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے ایک کپل کو دیکھا بیٹھے ہوئے تھے. اب جب وہ کپل کو دیکھے تو ان کے جو شاگرد ان کے ساتھ جو پولیس وغیرہ تھی انہوں نے بولا کہ آغا بات کرنا چاہتے ہیں. تو وہ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کے کوئی ریلیٹیو ہیں؟ کہا نہیں. تو بولے کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں ساتھ میں؟ تو کہا کہ بھائی ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ ہے. اب دیکھیں ایک باپ کی طرح ایک عالم دین کا ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے. آیت اللہ خامنہئی نے وہاں کہا کہ اگر تم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو اور آپ لوگ دونوں یہاں بیٹھے ہو تو یہی آپ کا بیٹھنا ایک دوسرے کے لیے اور ایک ساتھ بیٹھنا یہ عبادت ہو سکتا ہے. صرف ضرورت یہ ہے کہ آپ ایک سگا پڑھ لو، ایک نکاح پڑھ لو. اور ان سے کہا کہ اگر آپ نکاح پڑھنا چاہتے ہو تو میں خود آپ کا نکاح پڑھنے تیار ہوں. اور اپنے سیکریٹری سے کہا کہ اگر ان لوگ انٹرسٹیڈ ہیں تو ان کا نمبر لے لو، ان سے بلاؤ ان کو. بات کرو. اور میں تو آیت اللہ خامنہئی کے ایک عمل سے وہ لوگ جو دو بے دین لوگ تھے ان لوگ دیندار ہو گئے، دونوں کا نکاح ہو گیا. یعنی ایک عالم دین کا اپروچ جب ایک سماج میں پرابلم دیکھے. دیکھیے احسن، یہی چیز گھروں میں بھی ہونا چاہیے. وہ ٹھیک ہے ان کا ایک عمل تھا اور ان کی ایک شخص، لیکن یہی کام ہمارے والدین کو بھی کرنا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ. بہت سختی نہ کریں، جی اچھی چیز نہیں ہے اس کا رزلٹ، کیونکہ رزلٹ خراب آتا ہے. رزلٹ جو ہے وہ پازیٹیو نہیں آتا ہے. دونوں طرف سمجھ ہونی چاہیے، دونوں طرف. اگر ایک اور پرابلم ہمارے سماج میں یہ ہے کہ ایک جنرل لیول پر یہ ہے کہ والدین کہتے ہیں لڑکیوں کو پڑھنے دیں، اور پھر اس کے بعد ہم بھی خود کہتے ہیں لڑکیوں کو پڑھنا چاہیے، لیکن لڑکیوں کو پڑھنے دیں. پھر لڑکی بیچلرز کر لیتی ہے، ماسٹرز کر لیتی ہے، پھر اس کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے. اب وہ ایسا لڑکا ڈھونڈتے ہیں جو ماسٹرز کیا ہو، بیچلرز کیا ہو. اچھا جو بیچلرز اور جو ماسٹرز وغیرہ کیا ہو، بڑی پوزیشن پر ہو، وہ لڑکی ڈھونڈتا ہے جس کی ایج کم ہو. اب ایک سماج کے اندر امبیلنس کریٹ ہوتا ہے کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں زیادہ اور لڑکے پڑھ رہے ہیں کم. اب ایسے سماج میں شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، وہ جو کف ہے وہ نہیں مل پا رہے ہیں. دیکھیے مشکل سب سے بڑی یہی ہو گئی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے جو کفو کا معیار ہے جی
ہم نے اسی کو بدل دیا ہے نا. جی کفر کا معیار کیا ہے؟ کفر کہتے کس کو ہیں؟ عام طور پر صاحب یہ زمیندار ہیں، یہ بھی زمیندار ہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب کفر ان کو کہا جاتا تھا، چاہے یہ سید ہوں اور وہ جو ہے مرزا ہوں، لیکن دونوں راجا ہیں، دونوں جو ہے کیا کہتے ہیں زمیندار ہیں، یہ کف ہو گیا. پھر اس کا یہ بھی جو ہے وہ MBBS ہیں، یہ بھی MBBS ہیں، یہ دونوں کف ہیں. یہ صاحب جو ہے وہ فلاں ہے. کیا واقعی یہی کف ہے؟ پہلی چیز تو جو آپ نے فرمائی، ہماری اپنی گزارش یہ ہے کہ بھائی کیا حرج ہے اگر دوران جو ہے وہ تعلیم شادی کر دی جائے، تو یہ جھنجٹ ہی ختم ہو جائے گی. بھائی تم اپنی پڑھائی کرو، تم اپنی پڑھائی کرو، اس کے بعد دونوں جو ہے وہ اپنا ایک ساتھ رہ بھی سکتے ہو، رشتہ ازدواج بھی. لیکن اگر نہیں بھی ہے تو جو معیار ہمارے یہاں قرار دیا گیا ہے، اگر اس معیار کو ہم دیکھیں، ساری مصیبت کیا ہے کہ ہم نے اپنی حیثیت کو جو ہے وہ کرائٹیریا بنایا ہے، ہم نے اپنے لیونگ اسٹیٹس کو جو ہے وہ معیار بنایا ہے. جبکہ دین کفو کس کو کہتا ہے؟ تو شریعت آپ پڑھیں گے تو دین تو یہی کہتا ہے نا، کف المؤمن کف المؤمن، مومن کا کفو پہلا ایمان ہو گیا. ایمان ہو گیا. جی علم اپنی جگہ ایمان بھی ہے، بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ لولا علی لما کان کف لفاطمہ، تو وہاں وہ علم بھی ہے جی کہ جس منزل کمال پر فاطمہ زہرا کا علم ہے، جی اگر علی نہ ہوتے تو کوئی کفو نہ ہوتا، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن ایمان جو ہے عام حالات میں ایمان سارے کفو کے صورتوں پر مقدم ہے. آپ نے نام سنا ہوگا کافی، جی ہے نا؟ کافی تو کئی حصوں میں، اصول کافی اور فروع کافی اور روضہ کافی. ظاہراً جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، روضہ کافی میں یہ داستان ہے. ہم لوگوں کے یہاں جو ہے وہ جو گورنمنٹ سے ایڈڈ مدارس ہیں، جی تو ان کے یہاں جو فاضل کی کلاس ہوتی تھی، جی اس میں یہ کتاب داخل ہے، روضہ کافی کی کتاب النکاح. اتفاق سے ہم ہی نے پڑھایا بھی ہے تو وہ داستان ہمارے ذہن میں ہے. جو معیار ہے، جی اور اس واقعے سے میں سمجھتا ہوں شاید کہ اگر توجہ سے آدمی سنے تو کافی مسائل جی حل ہو سکتے ہیں. مکے سے ہجرت کر کے لوگ آ گئے، ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہوں کہ مدینے کے انصار نے رضوان اللہ علیہم دل کھول کر کے مکے والوں کا، مہاجرین کا استقبال کیا، جگہ دی، مکان دیا. لیکن ظاہر سی بات ہے کتنا کریں گے؟ جی تو کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کو کوئی جگہ ہے تو وہ بیچارے مسجد میں رہنے لگے. جی پھر حکم خدا ہوا کہ بھائی مسجد سے نکالو ان لوگوں کو. تو ایک چھپر میں چھپر بنائی. بنائی گئی، اس میں تو انہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصحاب صفہ. ایک دن رسول اللہ، اب آپ دیکھیے کجا عرب کی لڑکی اور اس کی شکل و صورت اور حسن، اور کجا افریقی، رسول خدا جا رہے ہیں. ایک جو حبشی ہے جناب جویبر، رسول اللہ کی نظر پڑی، جویبر یہاں آؤ. جی ارے بھائی شادی وادی کرو گے؟ ایک جملہ رک کے کہہ دیں کہ رسول اللہ سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی نہ جویبر کی. اس کا مطلب جو سماج کے ذمہ دار لوگ ہیں ان کو خود بھی اپنی ذمہ داری سمجھ کے آگے آنا پڑے گا اس طرح شادی کروانے کے لیے. احسن تم. جویبر نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے کون شادی کرے گا؟ اب میں تو مدینے والوں کے صدقے پہ زندگی گزر رہی ہے کھجوروں پہ، میں کہاں لے جاؤں؟ کہا اچھا جاؤ فلاں کے پاس چلے جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ اپنی بیٹی زلفا سے تمہاری شادی کر دے. وہ اشراف میں تھے، بڑے آدمی تھے، کئی لوگ ہیں کہ پہنچے، کہیے صاحب حضرت نے بھیجا ہے، بولو اپنی بیٹی کی شادی کر دیجئے ہم سے. تب کہاں وہ اشراف اور کہاں یہ بیچارہ افریقی. انہوں نے کہا لیکن دیکھیے ایمان کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ ایمان آدمی کو سنبھالتا ہے. کہا ٹھیک ہے جاؤ ہم رسول اللہ سے بات کر لیں گے. المؤمن کف المؤمن. اتفاقاً جو شاید متصل تھا حجرا کیا تھا، یہ چیز زلفا نے اس لڑکی نے سن لی. اس نے دروازہ پیٹا، باپ اندر کا یہ انسان کیوں آیا تھا یہ کالا، اور تمہارا رشتہ لے کے. کہا بیٹا جانتی ہو کہ ہم لوگ کہاں اور کہاں، ان سے کوئی تعلق نہیں. تو آپ انکار کیجئے ٹھیک ہے، لیکن وہ خود سے نہیں آیا تھا، رسول اللہ کی، اس کو رسول اللہ نے بھیجا تھا. تو اس کو واپس کرنا یعنی رسول اللہ کے آدمی کو واپس کرنا، رسول اللہ کو واپس کرنا. آپ جا کے رسول اللہ سے بات کیجئے مگر اس کو روک کے واپس مت کیجئے. نبی کا آدمی واپس، او بھائی پلٹاؤ. خیر وہ اس کو کہا بیٹھیے میں آتا ہوں.
یہ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے جویبر کو بھیجا کہاں، شادی کے لیے کہاں؟ کہا صاحب آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ آپس میں، اور ہمارا پیغمبر نے کہا کہ اور اسلام آیا کس لیے ہے؟ یہاں پر جب میں یہ داستان ممبر سے پڑھتا ہوں تو اس میں اپنی جیب سے ایک اضافہ کرتا ہوں کہ یہی SC ST مٹانے کے لیے تو اسلام آیا ہے. بے شک یہ ڈسکریمنیشن کا پورا سسٹم جو ہے پورا اسلام کا کام یہی کام ہے. ہے. اب آج خود مسلمان اس کے خلاف چلے تو اسلام کی غلطی نہیں ہے، لیکن اسلام اسی کو ختم کرنے کے لیے آیا. لیکن وہ تھا مومن آدمی، اس نے کہا یا رسول اللہ تب کر دوں کا، بالکل کر دو. یہ آ گئے، کوئی جوڑ نہیں ہے سوائے ایمان کے. ہاں تو بتاؤ کہاں لے کے جاؤ گے، مکان وکان؟ بسا مجھے کچھ نہیں معلوم، رسول اللہ نے بھیجا ان سے بات کیجئے. کہلے جو چلو ٹھیک ہے مکان بھی کر دیں گے، مہر وہر؟ کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، رسول اللہ سے بات کیجئے، انہوں نے بھیجا میں چلا آیا. ایسے چلو مہر بھی میں دے دوں گا. خلاصہ شادی ہو گئی، رشتہ شادی ہو گئی، دلہن رخصت ہو کے آ گئی. آپ حجرے میں پہنچ گئے، اور حجرے میں پہنچنے کے بعد اللہ پوری رات سجدہ نہیں صاحب، پوری رات عبادت میں. تو عورتوں میں تو زیادہ چیمی گوئیاں ہوتی ہیں نا، تو اب ہوئی چیمی گوئی. تو بات پہنچی تو اچھا ایک دن اور دیکھو، معلوم ہوا صاحب اللہ دن بھر روزہ رات بھر عبادت. 2 دن گزر گیا، باپ تک بات پہنچی. تو باپ نے کہا بھائی جب 2 دن تم لوگوں نے، ایک دن اور رک جاؤ دیکھتے ہیں. 3 دن یہی ہوا. تب جو ہے وہ باپ گیا یا رسول اللہ آپ نے کس سے شادی کروا دی، اس کو تو عورت کی ضرورت ہی نہیں ہے. پیغمبر نے کہا کیا؟ جو جملہ ہے کتاب میں نا، میں ٹی وی پر اس کو نقل نہیں کر سکتا. جویبر نے جواب دیا ہے کہ میں تو نقل کروں گا، لوگ اس کو ادروائز دوسرے معنی میں لے لیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. جویبر میں کیا سن رہا ہوں تمہارے لیے؟ کہ رسول اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو پھر میں نے جب اس حجرے کو دیکھا، اس خوبصورت ترین لڑکی کو دیکھا، مجھے اپنا حبش کا دور یاد آیا، غلامی کا زمانہ یاد آیا. مجھے احساس ہوا کہ یہ ساری نعمتیں کیوں ملی ہیں؟ اس اللہ کے خاطر، توحید کے خاطر، ایمان کی وجہ سے. تو میں نے یہ سوچا کہ بیوی تو زندگی بھر کے لیے ہے، کم از کم 3 دن اس اللہ کا شکریہ تو ادا کر لوں. تو اصل جو گڑبڑ ہو رہی ہے، جو آپ نے فرمایا کہ صاحب وہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، وہ تو MBBS MD ہو گئی ہے، یہ بیچارے جو ہے انٹر بھی پاس نہیں کر پائے. اگر ہم اس کو ایمان کو جو ہے معیار بنا لیں تو کسی حد تک یہ مشکل حل ہو سکتی ہے. ایک دوسرے یہ کہ دوران طالب علم شادی کیوں نہیں کی جا سکتی؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آقا. یعنی میں اس کو کئی بار میں نے کہا بھی ہے کہ ہمارے یہاں کچھ شہر ہیں، وہاں پر بھی میں نے کہ جہاں پر دوران تعلیم شادی ہو جاتی ہے، اور دونوں اور پورے شہر اس گاؤں کے اندر پورے سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں ان کی صیغہ پڑھ دیتے ہیں، اور پھر نکاح نہیں پڑھتے ہیں یا رخصتی نہیں کرتے ہیں جب تک کہ دونوں گریجویٹ نہ ہو جائیں. تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اور ہمارے اچھا اس میں ایک فائدہ ہے کہ آپ اچھی طرح پہچان بھی سکتے ہیں ایک دوسرے کو. جی اچھا، اس کے اندر آگا ایک سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر کسی کے ساتھ اگر صیغہ کر دیں اور اس کے بعد 2 سال کے بعد دونوں کی نہ جمے اور دونوں الگ ہو جائیں تو سماج میں تو برائی ہو جائے گی. تو مشکل وہی ہے نا، تو اس میں دین کی غلطی تھوڑی ہے، ہم کو سماج کو اتنا بالغ کرنا پڑے گا. جی ہاں، یعنی یہی پوائنٹ جو ہے آگا کہ سماج جو ہے اگر ان کا مثال کے طور پر نکاح ہونے کے بعد ٹوٹ جاتا تو کیا کرتے آپ؟ تو کیا کرتے؟ تو انہیں اسلام میں اس کا پرابلم نہیں ہے کہ بھائی اگر ان لوگ دونوں اس کے بجائے کہ 2 سال تک ساتھ میں رہیں، اب سمجھ گئے کہ نہیں ہمارا نہیں جم سکتا، وہ بھی ایک کرائٹیریا کہ جمنا یا نہیں جمنا کرائٹیریا بھی صحیح ہونا چاہیے، اس کو ہم لوگ فی الحال ڈسکس نہیں کرتے. لیکن یہ کہ اگر دوران ازدواج شادی ہو جائے تو اس کے کئی فائدے ہیں. یہ دوران تعلیم اگر شادی ہو جائے کے کئی فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہیں، دونوں اسٹوڈنٹ ہیں، دونوں پڑھائی کریں، دونوں اپنی زندگی کو. اور جو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ بھی ایک اسی سے کنیکٹڈ پرابلم ہے کہ ایک ویسٹرن سوسائٹی نے ایک چیز وہ ڈالا ہے کہ لڑکے کو کہا کہ جب تک تو اپنا پیسہ نہیں کما رہا ہے، جب تک تو کیسے شادی کر لے گا. یعنی کہ ایک گھر میں انف کیپیسٹی ہے کہ ایک لڑکی کو لا کے پال سکے. اسلام کہہ رہا ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے، اگر وہ چلا سکتا ہے خرچ تو اس کو کرنا چاہیے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ لڑکا جب خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا تب شادی کریں گے، کیا اسلام اس کی تائید کرتا ہے؟
بالکل بھی نہیں اسلام کرتے. تو ماں باپ کو حکم دے رہا ہے کہ تم اگر چلا سکتے ہو ان کا خرچ تو تم کرو, نہیں کرو گے تو کوئی گڑبڑ ہوئی خلاف شریعت تو تم کو ذمہ دار روز مانا جائے گا. قیامت تم کو حساب دینا پڑے گا. بس آگا یہاں پر ہم جتنا اصرار کریں ہمارے پیرنٹس کو, لاسٹ ٹائم بھی آپ نے کہا تھا کہ آپ جلدی شادی کرائیں, کیونکہ وہ زمانہ ختم ہو گیا جہاں پر گناہ کرنا سخت تھا. آج وہ زمانہ دیکھیے ہے. ایک ہمارے استاد تھے جی خدا جو ہے وہ, ان کا ایک جملہ بہت اچھا لگتا ہے. جی وہ فرماتے تھے کہ چاہے جتنے آپ مومن ہوں, چاہے جتنے مقدس ہوں, ہوں گناہ نہ بھی کریں آپ, ہوں لیکن پھر بھی ذہنی طہارت نہیں آ سکتی جب تک شادی نہیں ہو شادی جائے. میں. جی بالکل. بس آگا ابھی اس کے آخری ڈسکشن کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ایک یہی محبت اور عشق کے نام پر ایک حرام ریلیشن شپ کا سوسائٹی کے اندر ایک پرابلم دیکھا جا رہا ہے. مثال کے طور پر وائفس پریشان رہتی ہیں کہ میرے شوہر جاب پہ جا رہے ہیں, یہاں جا رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں. اب وہاں پر وہ ایک چیٹنگ کا سلسلہ ہے کہ نامحرم کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی, اور کالج میں یہ مثلاً جاب پہ جہاں پر بھی اس کو کہتے ہیں. کئی کیسز ایسے آئے کہ لڑکی جب لڑکا پکڑ لیا گیا کہ بھئی شوہر کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے, حتیٰ گندی باتیں کر رہا ہے, چیٹنگ کر رہا ہے, جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہتے ہیں میں نے کوئی غلط کام تھوڑی نہ کیا ہے, میں اس سے ملنے تھوڑی نہ گیا, میں نے اس سے کوئی ریلیشن تھوڑی نہ رکھا, صرف بات ہی تو کی ہے. یہ بھی غلط ہے, یہی تو ذریعہ بنے گا آگے جانے کا. اور آپ جو ہے وہ خلاف عفت باتیں بھی نہیں کر سکتے نا کسی سے. یہ کس نے کہا کہ صاحب آپ کسی سے خلاف عفت بات کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے؟ تو اس پر دونوں باتیں کر دی جانی چاہیے. ایک تو یہ کہ چاہے شوہر ہو یا زوجہ ہو, جب آپ کی شادی ہو گئی تو آپ جو ہے وہ وہیں تک محدود رہیے. اور اگر زیادہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے شوق بڑھا ہوا ہے تو اسلام نے کہا 4 کر لو, ورنہ اس شرارت کا کام مت کیجیے, وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. جو دین نے طے کر دیا ہے اس سے آپ قدم باہر نہیں نکال سکتے. چیٹ کرنا, وہ کرنا, کچھ آپ خالی چیٹ کر رہا ہوں, یہ فحاشی کی چیٹ بھی جو ہے وہ جی درست نہیں ہے نا. جی یہ وہی گناہ کے اس میں آتی گناہ ہے. کا مقدمہ بن جائے گا یہ احسن. جی تو یہاں پر آگا یہ ایک چیز اور عرض کر دو, جی دوسری بات, کبھی کبھی جو ہے وہ نا ماحول خراب ہوتا ہے ہمارے گھروں میں, یہ تو صحیح ہے کہ نہیں کرنا ہے, لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ شک جو ہے جی وہ گھر کو برباد. واقعی شوہر بیچارہ اس ٹائپ کا نہیں ہے, ہوں لیکن بلا وجہ آپ کو شک ہوا جا رہا ہے. ہوں تو اس کے لیے بھی دین جو ہے وہ منع کرتا ہے کہ لا ہوں تقف ما لیس لک بہ من العلم. ہوں جب تک 100% یقین نہ ہو ہوں اس کو زبان سے مت نکالو کہ تمہاری حرکت یہ کیا ہے. جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جو شک ہوتا ہے وہ شک رشتے کو برباد کرتا ہے پورے. نابود کر دیتا ہے. یعنی کہ آپ کے, کیونکہ آپ کو شک کی بیماری ہو گئی ہے, اب جو ہے آپ ہر چیز میں شک کریں. اب ہاں بھائی, وہ آپ نے جو ہے وہ کسی عزیز سے مسکرا کے بات کر لیا, جی اب آپ کو شک ہو رہا ہے صاحب کہ اس سے مسکرا کیوں رہے تھے. جی تو یہاں پر یہ ایک پوائنٹ ہو گیا. آگا دوسرا آگا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہندوستان کے اندر فی الحال جو ماحول ہے, خصوصاً میڈیا کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنا حرام ریلیشنز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, چاہے وہ ٹیچر کے ساتھ ہو, فلاں کے ساتھ, یعنی اتنا حرام ریلیشنز کو ہندوستان میں پروموٹ, یعنی کلن دنیا کے اندر, لیکن خاص طور پر ریلز کے بعد جو اتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے, وہاں پر خواتین کا بھی کیسز ہیں جہاں پر ہمیں, یعنی الحمدللہ ہمارے سماج میں بہت کم ہے, لیکن ہندوستان میں جو ڈیٹا ہے وہ ہر 5 میں سے 1 خاتون کم سے کم جو ہے اس کا ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے ہندوستان میں. دیکھیے مسئلہ اس وقت جو ہے اگر ملکی اعتبار سے دیکھا جائے نا آگا, تو ہماری ذمہ داری خالی شیعہ یا مسلمان کی تھوڑی ہے. جی ہم سب جو ہے وہ جو ہمارے مادر وطن کے رہنے والے ہیں, صحیح, تو درد تو سب کا ہونا سب کا چاہیے ہونا نا ہمارے اندر. بے شک بے شک. اور یہ واقعی آنکڑا جو آپ کہہ رہے ہیں نا, دل دکھانے والا آنکڑا ہے. جی تو ایسے سماج میں شوہر کی کیا ذمہ داری ہے, ان کی علت. اچھا احسن, تم یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی, شوہر ہی نہیں دونوں کی ذمہ داری ہے. جی اب معلوم ہوا صاحب جو ہے بیچارہ تھکا مادہ جو ہے وہ آفس سے چلا آ رہا ہے, آپ ویسے ہی جو ہے وہ بال بنے ہوئے عجیب جو ہے جھاڑ فانوس کی طرح, لو چائے پی لو, تو آخر اس کو کہیں تو کچھ دیکھنے کو ملنا چاہیے بیچارے کو. جی تو ایک ذمہ داری خاتون کی یہ ہے کہ آپ ایسا رہیے کہ اس کو دوسرے سے چیٹ کرنے کی ضرورت ضرورت. نہ پڑے, اور دوسری طرف
شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ ایسا ریئیکٹ کریے کہ اس کو دوسرے مرد کی جو ہے وہ اظہار محبت کا احساس ضرورت نہ پڑنے ضرورت پائے. ایک اور یہ چیز ہمارے یہاں کمی ہے واقعا جی کہ ہم کو اپنی بیوی کی قدر ہی نہیں ہے. جی. اب جیسے جو ہے 3 دن ہو گیا نہائے ہوئے کپڑا بدلے ہوئے چلے آ رہے ہیں گھر میں, بیوی کا یہی حال ہے صاحب, پھٹے پرانے ٹکڑے مکڑے. تو شوہر بھی تمہارا آدمی ہے بھائی. جی. تو میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی شادی ہوئی ہے, آپ کے بچے ہوئے ہیں, لیکن آپ اس طریقے سے بال آپ کے جو ہے نہیں بنے ہوئے ہیں, اور یہ حالت جو آپ نے بنا لی, آپ کے بچے ہوئے ہیں, آپ پاگل نہیں ہوئے ہیں کہ آپ اس طریقے سے احسنت. بیہیو کر رہے ہیں. تو یہاں پر 2 چیز آگے آپ نے کہی بہت امپورٹنٹ تھی. ایک یہ کہ بیوی اپنے آپ کو سنوارے, اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنائے. بھائی یہاں تک روایت کہتی ہے, پتہ نہیں اس میں ہے حلیۃ المتقین میں ہے ظاہر ہے, جی کہ عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے کو خالی رکھے, چاہے ایک گلے کا ہار ہی کیوں نہ ہو. جی یہاں تک دین کہہ رہا ہے بھائی. جی. حتیٰ مثلاً خود حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے خاص خوشبو کا ذکر ہے کہ وہ خاص ایک خوشبو کا استعمال کرتی تھی. یا خود معصوم نے کہا ہے کہ بھائی آپ اپنے آپ کو سنواریں, اپنے آپ کو, یعنی یہ عبادت کا حصہ ہے, یعنی ایک عورت کے لیے. تو ایک عورت اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنائے. دوسری طرف سے کہا آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کہی کہ شوہر جو ہے وہ محبت کا اظہار کرے. یہ ایک سے احسن, تو بہت جی. اچھی یاد آئی حدیث, ظاہراً اصول کافی میں ہے. جی امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شوہر کا خالی اتنا کہہ دینا, انی احبک, آئی لو یو. جی امام فرماتے ہیں کہ بیوی کے دل سے زندگی بھر یہ جملہ نکلتا نہیں ہے. آپ کو کیا دقت ہے کہنے میں؟ جی یہ جو میں نے ابھی کہا نا کہ بابا بیوی سے عشق کرو نا, جی. بیوی کو معشوق بنائے. بیوی کو معشوقہ بنائیے آپ. جی. تو الحمدللہ ایک اور چیز آپ, کیونکہ آپ نے بات کہی تو میں ایک وہ دیکھ رہا تھا, تو اس میں آپ اس کو تائید کریے گا, اس کو ختم کرنے کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ عشق ایک جگہ شاید 5ویں امام سے ہے کہ 5ویں امام نے یا 6ٹھے امام نے ایک لباس پہنا ہوا تھا جو بہت برائٹ کلر تھا اس کا. تو امام سے کسی صحابی نے پوچھا کہ آغا آپ نے یہ لباس پہنا ہے کہ آپ کے اس سے میچ نہیں کرتا ہے. کہا میں نے اس لیے پہنا ہے کیونکہ میری بیوی چاہتی ہے, یہ کلر کو پسند کرتی ہے, بیوی کی خوشی کے لیے میں نے یہ لباس پہنا ہے. پھر وہ عالم دین کہہ رہے تھے کہ میں نے یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے محبت کو نہیں سمجھتا تو حقیقت میں اس نے اہل بیت کو نہیں سمجھا ہے. اہل بیت کی تعلیم ہی یہ ہے کہ روایت دوسری ہے کہ جتنا آپ ہم سے محبت آپ کے دل میں بڑھتا جائے گا, اتنی ہی آپ کے زوجہ کے لیے آپ کی محبت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. باقاعدہ روایت ہے, کلما اشتدت لنا حبا اشتدت للنساء حبا وللحلوى. احسنتم. صحیح. تو بیوی سے محبت اہل بیت کی محبت پر دال ہے. جی. تو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے ویورز کے لیے کہ محبت کریں. جو حتی روایت ہے کہ ہمارا دین کیا ہے, سوائے محبت, سوائے حب کے کوئی چیز نہیں ہے. حل الدین الا الحب. الا الحب. اب وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اللہ کی محبت, رسول کی محبت, اور ان کے فرمان کے مطابق انسانوں سے محبت, اور انسانوں میں جو رشتہ ہے وہ ہسبینڈ اور وائف کا, اس سے محبت. بہت بہت شکریہ آغا, مجھے تو کافی انٹرسٹنگ لگا, مجھے مزہ آیا. امید کرتا ہوں ویورز کو بھی مزہ آیا ہوگا. اگر آپ کے کوئی سوال کوئی رہ گئے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ الگ پوڈ کاسٹ میں اس کو جواب دیں, تو آپ ڈیفینیٹلی اپنے سوال لکھیں. شکریہ بہت بہت آغا, آپ یہاں پر آئے. جزاک اللہ. امید کرتے ہیں کہ ویورز کو بھی پسند آیا ہوگا. جزاک اللہ بہت بہت آغا. التماس. جزاک اللہ. خدا حافظ. اللہم عجل لولیک الفرج.